Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Nur Muhammad, famous scholar. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس سے آتی تلاوت کر رہے ہیں قرآن پر رکھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. تو ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. اس کے بے شمار احسانات ہیں، نعمتیں ہیں. اس کی نعمتوں میں سے یہ زندگی ہے. اور پھر زندگی میں اللہ رب العالمین نے خصوصی انعامات بھی فرمائے. کچھ اوقات، کچھ جگہیں اپنی عبادت کے لیے ایسی خاص کی ہیں کہ ان جگہوں میں اور ان اوقات میں عبادت کرنے سے اللہ رب العالمین کا اور زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، انسان مقرب بن جاتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ بھی انہی مقدس اوقات میں سے ہے، مہینوں میں سے ہے، جس میں عبادت کی بہت بڑی فضیلت ہے، عظمت ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں. کیونکہ عبادت کا سیزن ہے. آج 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن ہے. آج کے دن کی اس تاریخ کے اعتبار سے دو اہم اور واقعات ہیں. ویسے تو اسلام تو واقعات سے بھرا ہوا ہے اور ہر دن کوئی نہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آتا ہے. آج کے دن کی دو مشہور بڑے واقعات، ایک تو میری اور آپ کی، ہم سب مسلمانوں کی ماں امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. 17 رمضان مبارک میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور دوسری مناسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی عظیم الشان جنگ، سب سے پہلا معرکہ جس سے کفر کی کمر ٹوٹ گئی، مسلمانوں کی بہت کم تعداد اور کافروں کی بہت بڑی تعداد اس کے مقابلے میں
3 گنا زیادہ تعداد۔ غزوہ بدر بھی 17 رمضان مبارک کو پیش آئے۔ آپ صحابہ کرام کی قربانی دیکھیے کہ جہاں ایک طرف روزہ ہے، دوسری طرف روزے کی حالت میں جہاد ہو رہا ہے، اور اسلام کے سب سے پہلے عظیم معرکہ بدر، اس میں صحابہ کی تعداد صرف 313 تھی اور مقابلے میں 1000 جنگجو فوجی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے سر و سامانی اس قدر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ پر نظر دوڑائی اور صحابہ کرام کو کی بے سر و سامانی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انہم خفات، اے اللہ یہ صحابہ ننگے پاؤں ہیں، انہیں جوتے پہنا دیجیے، اور اے اللہ ان کے پاس سواری نہیں ہے، کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو سوار کرا دیجیے، اور یا اللہ کہ تیرے صحابہ ننگے جسم ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں، فقصہم، یا اللہ ان کو کپڑے پہنا دیجیے، یا اللہ یہ تیرے صحابہ بھوکے ہیں، یا اللہ ان کو کھانا کھلا دیجیے۔ ایک طرف پورے عالم کفر سے مقابلہ ہو رہا ہے، اور صحابہ کی اپنی کیفیت یہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا فرما رہے ہیں، جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں، پیدل ہیں، سواری عطا فرما دیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اللہ کپڑے پہنا دیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے کہ اللہ انہیں کھانا کھلا دیں۔ بہرحال یہ اسلام کا عظیم معرکہ ہے، انشاءاللہ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور زندگی ہوئی تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج جس طرح مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں، آج کے یہ عظیم الشان دن ہے، علماء کرام نے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بدر کے صحابہ کرام اجمعین کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت بھی صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اور آج بھی مسلمان کئی اعتبارات سے پریشانی کے عالم میں ہیں، خصوصاً یہ کرونا وائرس وغیرہ کی وجہ سے ہر انسان، ہر مسلمان پریشان ہے۔ تو ہمیں آج کے دن میں خاص طور پر اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ جب تو نے اپنے نبی کے 313 صحابہ کی مدد فرمائی، جس طرح ان کو فتح عطا فرمائی بغیر اسباب کے، کہ اللہ آج بھی اپنے فضل سے ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ وسیلے سے دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے دعا مانگو، صحابہ اکرام کا وسیلہ اور واسطہ دے۔ رمضان المبارک کے دوسرا عشرہ بھی آخر میں ہے اور تیسرا عشرہ قریب ہے۔ اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے بہت بڑے احسانات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیسرے عشرے میں 2 مزید، ایک عظیم الشان عبادت اور ایک عظیم الشان رات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک تو لیلۃ القدر کی رات ہے جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ دیکھیے پورا رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا ہے۔ یہ تو پورے رمضان کو فضیلت حاصل ہے، لیکن پھر رمضان المبارک میں ایک خاص رات ہے جس کو پھر یہ ساری فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک اور جگہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے بابرکت رات میں قرآن کریم کو اتارا ہے۔ تو گویا کہ جو فضیلت، جو اعزاز پورے مہینے کو ہے، جو رمضان مبارک کے مہینے کو ہے، وہ فضیلت پھر ایک اکیلی لیلۃ القدر کو بھی حاصل ہے۔ تو ایک تو لیلۃ القدر کی فضیلت اور عظمت یہ بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے اس کائنات میں اپنی عظیم الشان کتاب کے نزول کے لیے اس رات کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس نزول سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ تو یہ آسمان دنیا پر بیت المعمور ہے، اللہ کا عظیم الشان گھر ہے، بیت العزت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس رات۔ اور دوسری فضیلت اس رات کی یہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے تذکرہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ امتوں کے تذکرے سنے، اور فرمایا کہ ان کی اتنی عمریں تھیں اور انہوں نے اتنا اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اتنے روزے رکھے، اتنے عبادات کی، 500 سال، 600 سال، 700 سال، 400 سال ان کی زندگی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی حسرت اور افسوس کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، پھر ہم تو کبھی بھی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ہماری تو ٹوٹل عمر 50-60 سال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے نا، وہ 60 سے 70 کے درمیان اکثر زیادہ تر عمر یہی 60-70 کے درمیان ہوگی، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے تجاوز کر جائیں، اس سے آگے بہت کم لوگ بڑھیں گے 60-70 کے درمیان۔ تو ہم تو وہ فضیلت حاصل ہی نہیں کر سکتے جو پہلی امتوں نے حاصل کی۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر یہ عظیم الشان احسان فرمایا، اور فرمایا کہ آپ کی امت ایک رات میں جو عبادت کرے گی تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات، قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من 1000 شہر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے نزول فرماتے ہیں، اور خاص طور پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی زمین پر نزول فرماتے ہیں باذن ربہم، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے لے کر، ہر معاملہ ہر حکم لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی والی رات ہے طلوع فجر تک، یعنی رات مغرب سے لے کر صبح صادق تک، صبح طلوع فجر تک، سحری جب بند ہوتی ہے اس وقت تک۔ یہ بڑی عظیم الشان رات ہے، ایک رات میں 1000 مہینوں سے، جس کی 84 سال سے زیادہ مدت بنتی ہے۔ ایک آدمی کو اپنی زندگی میں اگر 20 مرتبہ لیلۃ القدر حاصل ہو گئی تو اس کی کتنی عبادت ہو جائے گی، اور اس کو توفیق ہو گئی عبادت کی، 30 مرتبہ حاصل ہو گئی، 40 دفعہ حاصل ہو گئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ہم سب اس کی قدر کرتے، اور ہم سال کے 350 دن 355 دن کام میں لگتے، اور یہ آخری 10 دن جو ہے وہ لیلۃ القدر کے لیے ہم وقف کر دیتے ہیں۔ کسی مزدور کو
ہر مہینے پورا مہینہ محنت کر کے 50,000 یا 20,000 یا 30,000 تنخواہ ملتی ہے، اب اگر اس کو کسی مہینے یہ کہہ دیا جائے، بلکہ مہینے نہیں ایک رات میں کہہ دیا جائے کہ آج کی ایک رات کی تم عبادت کر لو، تمہیں 84 مہینوں کی 1,000 مہینوں کی سیلری تمہیں دے دی جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر کانٹوں پہ بھی وہ ملازمت کرنی پڑتی نا تو ہم کانٹوں پہ بھی رات گزار لیتے ہیں۔ دکان چلانے میں اتنا نفع ہوتا تو دکان ہم کانٹوں پہ بھی گزار کر لیتے۔ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر شاید ہمیں کہا جاتا کہ تم پوری رات دکان چلاؤ، اتنا نفع ہے، تو ہم ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے، ہر مشقت تکلیف برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت پر جو عظیم احسان کیا ہے، ہم میں سے کتنی غفلت ہے وہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہم لیلۃ القدر کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سال بھر کاروبار کم ہوتا ہے اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو پچھلے سال اور اس سال بھی شاید کرونا کی وجہ سے، ایک مصیبت کی وجہ سے کاروبار کی ٹائمنگ ہو گئی اور اس ٹائم بند کرنا ہے، مارکیٹ بند ہو جاتی ہے، رات کو اجازت، ورنہ ہمارے مارکیٹیں، بازار، شاپنگ سینٹر پوری رات کھلے ہوتے ہیں۔ بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو، یعنی ہمارا گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک طرح سے مقابلہ ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق پورا سال دیا نہیں ہے، لہٰذا یہ 10 دن جو ہے ہم خوب کما لیں، کیونکہ پورا سال نہیں دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر آتی ہے، اس میں عبادت کرو۔ ہم کہتے ہیں ہم زیادہ کام کریں، پہلے صرف دن کو کرتے تھے، اب رات کو بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں جہاں رمضان کی فضیلت بیان فرمائی، وہاں پر لیلۃ القدر کا اہتمام بیان فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے بیان فرمایا، ایک دن پہلے، اور اس میں فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، قد اظلکم شہر، ایک بڑا بابرکت مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اور پھر دوسری جو بات فرمائی، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی رمضان سے پہلے لیلۃ القدر کی احترام، اس کی قدردانی، اس کی فکر دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو لیلۃ القدر بڑی عزت والی رات، بڑی عظمت والی رات، بڑی فضیلت والی رات آ رہی ہے، وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ 3 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو فرمایا رمضان کے روزے جس نے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، مقصد اس کی غرض ثواب کمانا ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، جسمانی فائدہ ہوتا ہے، فلانے فائدے ہوتے ہیں، یہ نہیں، یا دکھلاوا، ریاکاری، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھے تو اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف فرمائے۔ پھر فرمایا کہ جو رمضان میں قیام کرے، یعنی تراویح کی نماز پڑھے، قیام رمضان سے مراد تراویح کی نماز ہے، جو تراویح کی نماز پڑھے تو اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب رمضان کے پورے روزے رکھنا بھی بہت مشکل کام ہے، اور تراویح پڑھنا بھی بہت مشکل کام ہے، اور ان پر یہ فضیلت ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں قیام کر لے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کے بھی سارے اگلے گناہ معاف ہو جائیں۔ یعنی ایک رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی ایک طرف سے پورے رمضان کی فضیلت ہے، 30 روزے رکھنے کی فضیلت ہے، ایک طرف قرآن کریم مکمل تراویح میں سننے کی فضیلت ہے،
اور ایک طرف لیلۃ القدر میں ایک رات عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، اور اس سے محروم نہیں ہوتا مگر محروم القسمت۔ اس سے محروم نہیں ہوتا، اس کی فضیلت سے محروم نہیں ہوتا مگر محروم القسمت۔ اور فرمایا کہ جو اس سے محروم ہو گیا وہ مکمل محروم ہو گیا، وہ گیا کہ کامل محروم ہو گیا۔ دنیا میں ادنا سا فائدہ ہمیں اگر نہ ملے تو ہم اس کو نقصان سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہاں پر آخرت کا اتنا بڑا فائدہ، ایک رات میں عبادت کر کے ہم 1000 مہینوں سے بہتر، افضل، زیادہ ثواب کما سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی وقت اور قدر نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، شب برات 15 شعبان کو آتی ہے۔ علماء اس کے فضائل بھی بیان فرماتے ہیں، اس کے بارے میں احادیث ہیں، لیکن اکثر بلکہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ کثرت طرق کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں اس پر فضیلت کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن حدیثیں ضعیف ہیں، ان کا ثبوت صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ پھر بھی عمل کرنا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ زیادہ طریقوں سے صحابہ کرام سے، تقریباً 10 صحابہ سے ثابت ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، لیلۃ القدر کی فضیلت میں تو کسی قسم کا شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی اشکال اور شبہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مکمل ایک سورت نازل فرما کر لیلۃ القدر کی عظمت خود بیان فرما رہے ہیں۔ اس کائنات میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک لیلۃ القدر کی فضیلت کا دل و جان سے قائل نہ ہو، اس پر ایمان نہ ہو۔ جس طرح نماز پر ایمان لانا ضروری، زکوٰۃ پر ایمان لانا ضروری، اللہ کی توحید کو ماننا ضروری، ایسے ہی لیلۃ القدر کی اس فضیلت اور عظمت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اب اتنی مضبوط بات ہے، اتنی اہم بات ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پھر بھی ہم سستی اور کاہلی کریں، غفلت کریں، لاپرواہی کریں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں، اور جو اس سے محروم ہو گیا وہ مکمل ہی محروم ہو گیا۔ اس لیے ہم سب یہ ارادہ اور عزم کریں، شاید یہ آخری رمضان ہو اور آخری لیلۃ القدر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، لیکن اس میں مجھے نہیں ملی۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، مجھے اس میں نہیں ملی۔ پھر میں نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر پانا چاہتا ہے وہ تیسرے عشرے میں تلاش کرے، یعنی رمضان کے تیسرے 10ویں حصے، تیسری دہائی۔ تو آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں زیادہ امکان ہے۔ اگرچہ جفت راتوں میں بھی بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے، لیکن طاق راتوں میں، طاق سے مراد 21، 23، 25، 27، 29 راتیں۔ لیکن مہینے کی گنتی عربی طریقے سے، عرب کے دستور کے مطابق بعض دفعہ جو وہ یوں گنا جاتا ہے کہ آخر سے طاق راتیں ہیں۔ تو اگر مہینہ جو ہے 30 کا ہو تو پھر طاق رات پہلی جو ہے وہ 21ویں ہوگی، اور پھر جو ہے 21 کے بعد جو طاق رات ہے وہ 23ویں ہوگی، وہ اسی طریقے سے۔ لیکن اگر مہینہ جو ہے 29 کا ہو تو پھر طاق رات جو ہے وہ 22 بنتی ہے۔ 22 یعنی اگر آخر سے گنتی کریں نا تو پھر 22 اور 24 اور 26 اور 28 کی طاق راتیں بنتی ہیں، آخر سے اگر شمار کریں، آخری 30 سے نیچے واپس لائیں۔ تو بہرحال یہ بڑی عظمت والی راتیں ہیں، ہمیں اس میں جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانے کے لیے ایک آسان طریقہ اعتکاف کا بیان فرمایا ہے۔ تو دوسری جو آخری رات میں ایک عظمت والی، فضیلت والی رمضان مبارک میں ایک عبادت ہے،
وہ ہے اعتکاف کی عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اس قدر بیان فرمائی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اصل میں روزے کا حکم مدینہ میں ہی نازل ہوا تھا، تو اعتکاف کا حکم بھی مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ زندگی بھر اعتکاف فرمایا، یعنی جب سے حکم اعتکاف کا نازل ہوا، رمضان کا نازل ہوا، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت کی ذمہ داری، تعلیم و تعلم کی ذمہ داری اور دیگر ذمہ داریاں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھیں، اس کائنات میں کسی اور پر نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام شعبوں سے میں سے ان دنوں کو خاص اعتکاف کے لیے خاص فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اعتکاف فرمایا۔ تو اس کی فضیلت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف کر لے گا تو یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، فرشتوں کے ساتھ اس عبادت کی مشابہت ہے۔ انسان 24 گھنٹے عبادت نہیں کر سکتا، کمزور ہے، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت 24 گھنٹے کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں کہ وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں، اکتاہٹ نہیں ہوتی فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ مادہ نہیں رکھا، لیکن یہ اعتکاف کی عبادت ایسی جو فرشتوں سے مشابہت رکھتی ہے، اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اعتکاف کا اصل مقصد علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل میں رمضان کا تو پورا مہینہ برکتوں والا تھا، لیکن آخری 10 دن میں گویا کہ ایک انسان اللہ کے گھر میں آ کر ڈیرا لگا لیتا ہے۔ اگرچہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت کا مطلب یہ کہ انسان کاروبار بیوی بچوں کو چھوڑ کے کہیں جنگل میں چلا جائے، یہ اسلام میں نہیں ہے، یعنی سب دنیاوی کاموں کو جائز طریقے سے کرتے ہوئے شریعت کے مطابق پورا کرنے کا نام اسلام ہے، اور عبادات بھی اس کے ساتھ کی جائے، یعنی سارا دین جو ہے وہ معاشرت، عبادات، معاملات، اخلاق، سیاست و حکومت، قضاء، یہ سب دین ہیں، اور اسی طرح عبادات بھی دین ہیں، دین کا ایک شعبہ ہے، ان سب کو کرنا ہے۔ لیکن یہ اعتکاف کی عبادت جو ہے یہ بیوی بچوں کو، کاروبار کو، عزیز و اقارب، دوست احباب کو، سب کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں ڈیرا لگانے کا نام ہے، اور اللہ کے گھر بھی وہ جس میں 5 وقت کی عبادت ہوتی ہے، 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے، باجماعت نماز ہوتی ہے۔ اور اعتکاف مردوں کے لیے اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے، گھروں میں نہیں ہو سکتا، جائے نمازوں اور مصلوں پہ نہیں ہو سکتا، جو کئی جائے نمازیں بنی ہوتی ہیں، جو جگہ خالص اللہ کے لیے وقف ہو، نیچے سے لے کر اوپر تک ساری اللہ کے لیے وقف ہو جگہ، وہ مسجد ہوتی ہے، تو مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں گویا کہ آدمی ڈیرا لگا لیتا ہے، اور جیسے بیٹا اپنے باپ سے، اولاد اپنی ماں سے، اپنی محبت کے ناطے، اپنے پیار کے ناطے، لاڈ سے اس کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اپنی محبت کے واسطے سے مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ جب تک آپ مجھے دیں گے نہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ رب العالمین سے کوئی مانگنے کے لیے اس کے گھر میں آ جائے، ڈیرا لگا لے، تو یا اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، جب تک میری حاجت پوری نہیں فرمائیں گے، میں تیرے گھر سے نہیں جاؤں گا۔ یہ گویا کہ اعتکاف کی روحانیت ہے، اس کا اصل مقصد ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، صحابہ کرام فرماتے تھے، اور یہ سال میں صرف ایک ہی دفعہ ہوتا ہے سنت مؤکدہ اعتکاف، رمضان کے آخر میں۔ رمضان کے علاوہ سنت مؤکدہ اعتکاف نہیں، واجب ہو سکتا ہے، نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ جو 10 دن یا 9 دن کا اعتکاف ہے آخری عشرے میں، وہ صرف انہی 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ بھی اس سال اگر رہ گیا تو پھر اگلے سال کی بات ہے، اور اگلے سال تک زندگی کسی کو پتہ نہیں کہ کب آئے گی، اس لیے اس کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہم بھی کوشش کریں
کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہوں۔ اعتکاف کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر مل جائے گی، کیونکہ اعتکاف میں پورا وقت عبادت مل سکتا ہے۔ لیکن بہرحال لیلۃ القدر کے بارے میں سب حضرات سے گزارش ہے کہ ہر شخص کوشش کرے۔ لیکن لیلۃ القدر میں ایک تو یہ کہ مغرب، عشاء، فجر یہ نمازیں جو باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ مغرب سے ہی لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب اور عشاء خاص باجماعت پڑھیں۔ اور رات کو ہر شخص اتنی بڑی فضیلت کو چھوڑ کر سو جانا اور غفلت و لاپرواہی کرنا یہ بہت نامناسب ہے۔ اس کے لیے ہر شخص کوشش کرے کہ یعنی جو اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں وہ تو اعتکاف میں بیٹھ جائیں، جو نہیں بیٹھ سکتے وہ گھروں میں اس کا ضرور اہتمام کریں، بچوں سے، گھر والوں سے بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان دونوں عبادات کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Noor Muhammad, famous scholar.